who is Arzish Azam? ہم اپنے آپ کو سپر کنیکٹر کہتے ہیں. Doesn't it create a barrier to start the conversation being the introvert? Introverts are in fact better networkers. Is networking is the key thing or networking at the right time is the key thing? I have one major question regarding this. بڑے ڈیپ سوال آپ نے نکالے ہیں کہیں. Is there any top of line success story? گینگو حملہ ہے پاکستان. Is Future Fest the biggest tech conference in Pakistan? تو بندے اکٹھے کرنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا. You understanding my question? اگلے کے مائنڈ میں جو بھی ہو ہمیں کیا. How blessing it is جس کا شوق جو ہے وہ ذریعہ معاش میں کنورٹ ہو جائے. I did what was making money. Does it backfire too sometimes? ان کو ایک موقع مل گیا, ہمیں تو کیچڑ اچھالنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے. ہم نے تو ملالہ کو بھی معاف نہیں کیا. What is the career of the connector or networking guy? جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے آپ کو بیسیکلی لوگ چاہیے جو چیزوں کو سمجھیں. Any simple strategy you use to handle the criticism? اگر آپ کے خلاف کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کے راستے پہ You're doing نہیں. something wrong. So we usually start with every guest with one precise question to begin things up, and that is actually who is Arzish Azam? Like apart from the Future Fest, like without naming the Future Fest, because we all know that, you know, I mean, like that is the key thing. But we and I think the audience really want to know about like who is Arzish Azam in person and what he wants to get in the life, what he wants to achieve, how he reacts, how he goes by with the stuff. So who is particularly an Arzish Azam in person? I think کہ جس کام میں ہم ہیں بہت سے لوگ مجھے پرسنلی بہت اچھا جانتے ہیں. مطلب ہم دوستیاں کرتے ہیں, لوگوں کی دوستیاں کراتے ہیں. یہ ہمارا کور بزنس ہے. ہم اپنے آپ کو سپر کنیکٹر کہتے ہیں پاکستان کا, ٹیکنالوجی کا, اسٹارٹ اپس کا. تو اس میں ہمارے پاس یہی کام ہے, ملتے ملاتے ہیں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ, کسی کو آپس میں ملا دیتے ہیں. تھوڑا سا اسکیل کرنے کے لیے ہم نے فیوچر فیسٹ بنا لیا. ہمیں لگا کہ اچھا یار یو نو کہ ایک پروفیشنل بڑے طریقے سے ایک فارملی یہ چیز ہونی چاہیے. اور آئی تھنک پرسنلی اگر آپ کہیں تو مطلب بڑا مشکل ہے کہ کسی ایک لفظ میں ہم ڈیفائن کریں. بٹ آئی فیل کہ سپر کنیکٹر از اے نائس ورڈ کہ یو نو سم ون ہو کنیکٹس تھنگس بٹ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس ان اے ویری اسکیلیبل وے. اور ہم اپنے کام کے تھرو بھی میں یہی کرتا ہوں اور پرسنل لائف میں بھی یہی کرتا ہوں کہ بس ملتا ملاتا رہتا ہوں, چیزوں کو کنیکٹ کرتا ہوں. اور لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ یو نو اٹس جسٹ اباؤٹ کنیکٹنگ پیپل, بٹ اٹس لائک سو مینی تھنگس. جب آپ ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں تو ہم جو ہے یو نو کتنے ادارے آتے ہیں جو ہمارے ایکو سسٹم کا پہلے پارٹ نہیں تھے, کتنی لابنگ ہے جو ہم نے کیا ہے, کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے. سعودیہ سے کتنے لوگ پاکستان آئے, کبھی پہلے نہیں ہوا. تو ہمارا کام صرف چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے. اب ہم کسی ریئل اسٹیٹ والے سے ملتے ہیں تو ہم وہاں پر ڈاٹس کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ یار دیکھیں یو نو ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہے, انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا, آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو یو شوڈ کنیکٹ ود دس انڈسٹری. اور آئی تھنک دیٹ از دی ایسنس آف لائف ایز ویل. اٹس جسٹ اباؤٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس. اور کچھ چیزوں میں ہم پریمپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے چل کے چیزیں ایسی ہوں گی, اور کچھ میں بعد میں سمجھ آتا ہے کہ ہاں یار یہ جو ہم نے کنیکٹ کرایا تھا اس سے یہ امپیکٹ آیا. بٹ اوور دا پاسٹ 6-7 ایئرس جو بھی یہ پروفیشنل لائف یا سب کچھ گزرا ہے, اٹ ہیز بین اے فن رائڈ. مطلب اللہ کا بڑا کرم ہے, میری جتنی پرسنل خواہشات تھیں وہ بھی ساری پوری ہو گئیں. اور تھوڑا سا جو میں شوق میں کام کرتا تھا وہ ایک بزنس بھی بن گیا. تو میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا لکی کنسیڈر کرتا ہوں کہ مجھے مطلب میں ٹریول کرتا ہوں پورا سال کیونکہ میرا کاروبار بھی ہے اور مجھے شوق بھی تھا. تو وہ کافی ایک اچھی الائنمنٹ ہے میری پرسنل ویلیوز کی اور جو ہم بزنس کرتے ہیں اس کی. اور اگر وہ نہ ہو تو شاید میں اس پیشن سے یہ کام نہ کر پاتا کبھی, اگر مجھے یہ چیزیں اچھی نہ لگتی. Does it require to be an extreme extrovert, you know, to be the connector? Like you use the word connector to be fair, like to define yourself. And I really, you know, love to see a guy who can define himself in one word, right? Because he needs to know himself. That is the first thing, right? Yeah. So that is the key thing. Like knowing yourself is a very important thing, and you have defined it as a connector, right? And that really sums things up as a whole. So does it require to be an extreme extrovert, you know, to become a connector or, you know, a networking guy? Or an introvert can also be that sort of a thing, because that is a big debate, you know, an extrovert or introvert. بہت اچھا سوال ہے. سو میں انٹروورٹ ہوں. اب یہ اس پہ بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ کیسے انٹروورٹ ہیں, یہ اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو یہ کہ آئی واز آلویز ویری انٹروورٹڈ اینڈ دین آئی ریئلائز کہ اچھا مطلب نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے. تو میں نے نیٹ ورکنگ پڑھی ہے, میری اچھی اس لیے کیونکہ میں ایکسٹروورٹ نہیں تھا تو مجھے سیکھنا پڑا یہ سب کچھ. کچھ لوگوں کو نہیں سیکھنا پڑتا, کچھ لوگ جاتے ہیں کسی بھی کمرے میں اور وہ سارے لوگوں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن جو انٹروورٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی ایک ایفرٹ ہوتی ہے, ایک ایکسرسائز ہے. یہ ہماری یو نو لائک دس از ناٹ آر ٹرو سیلف. تو
کیونکہ یہ ایز اے پروسیس ایز اے ٹیکنیک میں نے سیکھا ہے, تو اس لیے شاید میں ایکسٹروورٹ سے بھی بہتر کرتا ہوں, بیکاز میں نے پروسیس اسٹڈی کیا ہے کہ اچھا نیٹورکنگ کیا ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے, ڈاٹس کنیکٹ کرنا کیا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹروورٹس آر ان فیکٹ بیٹر نیٹورکرز دین ایکسٹروورٹس, رائٹ, بیکاز ایکسٹروورٹس آر جسٹ کہ یار مطلب 600 لوگوں کو ملے ہیں, بٹ انٹروورٹس جو ہیں وہ اگر 50 کو بھی جانتے ہیں تو وہ بہت اچھا جانتے ہیں. But doesn't it create a barrier to start the conversation with? You know, I mean, like at most of the tables, you need to begin the conversations, right? So doesn't it create a barrier to start the conversation being the introvert? Like how easily you can define yourself being the introvert and, you know, overcoming these problems? So I feel کہ you know there is introversion and there is shyness, right? So being introvert doesn't mean کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو آپ بول نہیں سکتے. ایک صرف چوائس ہے کہ آپ کو اتنا شوق نہیں ہوتا پبلک ہونے کا, آپ ہو سکتے ہیں, وہ شائنس ہے کہ یار مطلب میں یہاں ہوں اور میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو آئی تھنک شائنس اوور کم کی جا سکتی ہے, بڑا مطلب ایزی ہے, بڑی ٹیکنیکس ہیں, بڑی ایک اسکل ہے. بٹ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ انٹروورٹس وہ سب کچھ, مطلب انٹروورٹس وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایکسٹروورٹس کرتے ہیں, صرف یہ کہ انہیں اتنا شوق نہیں ہوتا, ان کی نیچرل سیلف نہیں ہوتی, ان کو تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ڈیفینیٹلی انٹروورٹس کے لیے وہ چیزیں ایکسٹرا ایفرٹ ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایکسٹرا ایفرٹ ہیں تو ان کے لیے ویلیو بھی زیادہ ہے اور ان کی ROI بھی زیادہ ہے ان چیزوں کی. اور وہ جب کرتے ہیں تو کیونکہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہوتی ہے تو بڑا کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یار اگر ہم یہاں آئے ہیں, ہم لوگوں سے نیٹورکنگ کریں, ہم کیوں کریں. دے نیڈ ٹو ہیو ویری اسٹرانگ کنوکشن ٹو ڈو آل آف دوز ویری تھنگس وچ مے سیم ویری آرڈنری ٹو ایکسٹروورٹس, رائٹ, وچ از ویئر آئی فیل اسپیشلی کہ میرے بھی ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں کہ میں ابھی بھی کسی ایونٹ پہ جاؤں تو میرے لیے اتنا نیچرل نہیں ہوتا کہ میں جا کے جو ہے نا وہ ہر بندے کو ہائی ہیلو کروں. تو وہ یہ میرا تھوڑا سا اس پہ پرسپیکٹو ہے. اچھا, نیٹورکنگ ایک بہت ہائپڈ ورڈ ہے, رائٹ, ایون آن سوشل میڈیا, ایون ایوری ویئر, لائک نیٹورکنگ, پیپل کیپ آن پروموٹنگ نیٹورکنگ ٹو the extreme level, like do networking this way, that way, these are the mediums you can interact with the people, these are the mediums you can connect with the people. I have one major question regarding this, because you are the guy like who has built your career on the basis of it, like that is a core part of your beginning and everything, right? Is networking is the key thing, or networking at the right time is the key thing? Because I come across with a lot of examples کہ ایک بچہ جو ہے he is still struggling, he is just, you know, establishing himself up, he's at the earlier stages right now, and he feels like now I just need to go and meet this person, go and meet Arzish, you know. اگر آپ کے پاس ایک 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ آئے گا, رائٹ, اور وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرے گا, you will feel like کہ یار نہیں, you just need to grow, you just need to, you know, establish yourself at first. Same goes in that case کہ اگر کوئی ارلی اسٹیجز کا اسٹارٹ اپ آتا ہے, کوئی یو نو اسٹرگلنگ دیم سیلف, جس کو بھی نارمس بھی نہیں پتا, جس کو بھی چیزیں بھی نہیں پتا, اینڈ ہی جسٹ کمز اوور دیئر اینڈ جسٹ مارکیٹ ہمسیلف ٹورڈز یو, رائٹ, کہ بھائی دس از اے اسکل دیٹ آئی پوزیس, دس از اے اسکل دیٹ آئی پوزیس. آپ کو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا, بیکاز وین یو انٹریکٹ اے لاٹ آف پیپل یو گیٹ ٹو نو کہ یار اگلا بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے, رائٹ, آپ کو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. دین یور ہول ٹون اینڈ یور امیج گیٹس جنریٹڈ ان یور مائنڈ ریگارڈنگ دیٹ پرسن. یو انڈرسٹینڈنگ مائی کوشچن, دیٹ اگر ایک نوب اور ایک بگنر آیا, وہ اپنے آپ کو نیٹورک کرنا چاہ رہا ہے, اپنے آپ کو یو نو اپنے اسکل سیل کرنا چاہ رہا ہے, بٹ اس کے پاس ابھی وہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہیں, doesn't it create a negative impact in your mind regarding him کہ اگر وہ سال بعد اپنے آپ کو پالش کر کے آئے گا تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار that is the person I have met, you know, a year back and he contained nothing and he just tried to outsmart me, right? تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ہرٹ نہیں کرتا. You know, I mean, like that is a question that is from the core of my side, you know. I mean, like, is networking important, or networking at the right time is more important? I feel کہ دیکھیں, I don't think there is a right time. You just go out, you know, اس سے ملیں, اس سے ملیں, سب کو ملیں, کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی نکل آتی ہے. جو دوسری آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں آتا, اگر آپ ایسے پریزنٹ کریں کہ آپ کو آتا ہے, وہ غلط ہے, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اچھا, آپ کے پاس کچھ نہیں بھی آفر کرنے کے لیے تو تب بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. مطلب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے مینٹرشپ دیں, مجھے گائیڈ کریں, تو آپ کے پاس اٹینشن ہے نا, آپ ایک بندے کو اٹینشن آفر کر رہے ہیں. بٹ وہ اگلے کے ذہن میں امیج نہیں کریٹ کرتا کہ یار مطلب ہی اسٹل اسٹرگلنگ. وہ کرتا رہے, اگلے کے مائنڈ میں جو بھی ہو, ہمیں کیا, ہم نے تو اپنی ایفرٹ دیکھنی ہے نا. دیکھیں, اگلے کا جو امیج ہے نا وہ بڑا سبجیکٹیو ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جا کے کریں کسی کو, تو کسی کو بہت اچھا لگے گا, کسی کو شاید بہت برا لگے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان اینی پروسیس, ان اسپیشلی ان نیٹ ورکنگ, یو شوڈ کیئر اباؤٹ کہ اگلا کیا سوچ رہا ہے, کہ میں یہ جا کے کہوں گا تو اسے کیا لگے گا. دیٹ ڈزنٹ ایون میٹر, ایز لانگ ایز کہ آپ جو چیز لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ویلیوبل ہے.
اچھا ٹھیک ہے اسے نہیں لگتا ویلیوبل ہے وہ نہ کہہ دے گا, مطلب ایک اوپن چوائس ہے نا, آپ جائیں آپ کے یار مجھے لگتا ہے یہ وہ وی شوڈ کنیکٹ, وہ کہ نہیں یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنیکٹ, اوکے ویل اینڈ فائن. کیا پتا وہ چیز 4 اور لوگوں کو اچھی لگتی ہو, کیا پتا وہ رائٹ فٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے پرسنلی کہ نیٹ ورکنگ از جسٹ اباؤٹ کہ یار بس ملنے ساروں کو, کہیں نہ کہیں آپ کے ڈاٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں یو آر اے گڈ فٹ, اینڈ کہیں پہ یو آر ناٹ اے گڈ فٹ, کہیں پہ یو ول گیٹ اے فیڈ بیک, کہیں پہ یو ول لرن سم تھنگ اینڈ دین یو امپروو اپون اٹ. ایوری ایکسپیرینس از اے لرننگ ایکسپیرینس, رائٹ. سو اگر آپ نے کچھ غلط کہا ہے اور آپ کو کچھ اس طرح کا رسپانس آیا ہے, آپ سوچیں کہ وٹ کوڈ آئی ہیو ڈن بیٹر, رائٹ. اینڈ دین آئی تھنک کہ یو نو ون دیر از نیٹ ورکنگ کہ آپ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں, آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ یو آر لوکنگ فار سم تھنگ اسپیسیفک سم ٹائمز ان لائف, رائٹ. فار ایگزامپل آپ جو ہے یو نو ہم جب سلیکن ویلی جاتے ہیں تو اور ڈیلیگیشنز لے کے جاتے تھے تو تب ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کہ اس گروپ سے ملنا چاہتے ہیں, جو اس کو سکھانا چاہتے ہیں, جس سے یہ گروپ ملنا چاہتا ہے. سو دیٹ واز لائک مور آف میچ میکنگ. تو پھر ہم آؤٹ ریچ کرتے تھے, ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے تھے کہ یار یہ ہم آئے ہیں, یہ گروپ ہے, اور لوگ رسپونڈ کرتے تھے. جب کوئی آسک نہیں ہوتی تب ہم نیٹ ورکنگ کرتے ہیں کہ ایک ایونٹ پہ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, ہاں جی بھیا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, اچھا آپ یہ کرتے ہیں تو یو نو میں یہ کرتا ہوں, ہمارا کوئی کنیکشن بنتا ہے. یا پھر میرے کیس میں کہتا ہوں کہ یار آپ یہ کرتے ہیں, میرا فلانا دوست ایک کام کرتا ہے, تو آپ دونوں کو کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اور آئی تھنک کہ what we now do and define ourselves as super connector came very early on from this very question which if I may refer کہ جو آپ نے کہا کہ جب میں ینگ تھا اور میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے لگا کہ میں کسی کو کیا ویلیو آفر کر سکتا ہوں, کہ یہ تو یو نو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ سی ای او ہے اور انٹرپرینور ہے. تو تب پتہ لگا کہ جو سارے لوگ ہیں نا وہ بڑے بزی ہوتے ہیں, تو آپ بھی بزی ہیں, جس طرح آپ نے کہا آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں کہ آپ جا کے لوگوں سے کنیکٹ کریں. لیکن یہ کہ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, تو آپ جاتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں, تو صرف آپ ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا شروع کر دیں, جو کہ میں نے شروع کر دیا بڑی ینگ ایج میں. اور آج اس کا اسکیل شاید بہت بدل گیا ہے, لیکن سلیکن ویلی میں لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, جنہیں میں نے انٹروڈیوس کرایا, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں چلیں اب ہمارے ایز اے بزنس, ایز فیوچر فیسٹ, ایز اے پلیٹ فارم ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. بٹ دیٹ اسٹارٹیڈ فرام دس ویری کوشچن کہ اف یو آر ینگ, یو آر اسٹارٹنگ آن, when you are out there networking, what is the value that you can offer, and there is this and there is a lot of other value that you can offer. Yeah, that is amazing. And I mean, like, we are already in a race of, you know, building our own connections. Ji. Yeah, I mean, like, everybody wants to build his own connections, you know, strengthen himself up, you know, network himself up, being the poster of everything, right? Yeah. How does it feel like to be, you know, the bridge of connecting people? I mean, I want to, you know, understand, you know, the contentment behind it, you know, how happy you feel about that, like, how it does it feel like, you know, to be a bridge where you can just connect people together and they just, and maybe they can just grow big, you know. I mean, like, you might have seen some success stories, right? They have, yeah. Yeah. So how does it feel like to be that way بڑے around? ڈیپ سوال آپ نے نکالے ہیں کہیں سے. سو دا پوائنٹ از کہ obviously in some roles in life you see that you're making very significant impact and it can get to your head, but مجھے لگتا ہے کہ it is just like a job, it is a job as any job. مطلب کوئی ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلاتا ہے, میرا کاروبار ہے, میں لوگوں کو کنیکٹ کراتا ہوں, مطلب میری ایک ڈیوٹی ہے. اچھا اگر کنیکٹ کرنے سے ملک بدل جاتا ہے تو وہ بدل جائے, میرا وہ پرپس کبھی بھی نہیں تھا. میں تو اپنا کام کر رہا تھا اور اس سے ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ نکلا. تو ہم انٹرپرینورز ہیں, اس کیس میں ہم سوشل انٹرپرینورز بن گئے ہیں کیونکہ ہمارے کام کا ایک سوشل امپیکٹ ہے. بٹ آئی تھنک کہ ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ ایٹ مینی پوائنٹس ان لائف اے لاٹ آف ینگ پیپل میں بی آسکنگ یہ سوال کہ یار ہم کیوں اس ملک میں رہتے ہیں. اور میرے پاس بھی یہ سوال بار بار میری زندگی میں آتا ہے اور شاید آتا رہے گا. اور ان مومنٹس پہ مجھے پھر اللہ کی طرف سے میسیجز آتے ہیں کہ یار آپ نے جو کام کیا تھا اس سے یہ ہوا ہے, جو کہ شاید آپ اگر امریکہ, یورپ, دبئی میں چلے جاتے تو آپ نہ کرتے. کہ اس خطے میں, اس ملک میں, اس معاشرے میں جو امپیکٹ آپ یا میں آج کریٹ کر سکتے ہیں, اگر ہم نہیں کریں گے تو شاید کوئی بھی نہیں کرے گا. اور یہ ایک سیٹسفیکشن ہے کہ شاید ہماری نا یہاں ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. جس طرح جو ہے مطلب اس زمین پہ ہمارا ایک پرپز ہے آنے کا, اور جو لوگ باہر بھی گئے ہیں ایبسلیوٹلی ان کا وہاں کوئی پرپز ہوگا, ہمارا یہاں ایک پرپز ہے, اور وہ پرپز فلفل ہوتا نظر آتا ہے, اس کے میسیجز آتے ہیں. تو جب تک وہ آتے ہیں, جب تک ہمیں سائنس ملتے رہیں گے, اللہ نے بھی کہا ہے کہ یو نو عقل مند کے لیے اشارے ہیں کائنات میں, تو جب تک وہ اشارے آتے رہیں گے ہم اس ڈیوٹی پہ ہیں. جب ہمیں اشارہ کہیں اور سے آئے گا وہاں چلے جائیں گے. Is there any top of line success story you feel like, yeah, this was the thing that I did
and I'm very happy seeing them growing together. I'm like, you being the part of it. या बड़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं, लेकिन आई थिंक मैं एक वो सुनाऊंगा जो अभी पब्लिक है और फैसलाबाद के ऑडियंस ने देखी भी होगी. तो मैं 6 साल से रशिया जा रहा हूँ. रशिया में एक इवेंट होता था, उसका नाम है OIC यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फोरम. वहाँ मैं एज अ स्टार्टअप गया, फिर एक आधी दफ़ा दोबारा गया, फिर उन्होंने कहा यार आप भी ये काम करते हैं तो आप हमारी मदद कर दें इस इवेंट में, डिज़ाइन करने में, कंटेंट क्यूरेट करने में. अब हम वो ऑर्गेनाइज कराते हैं. सो इजाद लैब्स जो है वो OIC यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फोरम इन कज़ान टटारिस्तान रशिया ऑर्गेनाइज करती है और उनकी गवर्नमेंट के साथ. तो जब मैं लास्ट टाइम वहाँ गया तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि 6 साल से हम दोस्त हैं. तो उसने कहा तुम्हें पता है कि मैं क्या करता हूँ? तो मैंने कहा नहीं. उसने कहा मैं एक कंपनी चलाता हूँ, राइड हेलिंग है, ये है वो है. मैंने कहा यार पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान भी अच्छी राइड हेलिंग की मार्केट है, करीम ऊबर है, लोगों का बड़ा मसला है ट्रैवल का. तो उन्होंने कहा चलें सोचते हैं, बताते हैं. और फिर एक मोमेंट पे वो आए पाकिस्तान, हमने उन्हें कनेक्ट कराया, 2-1 हफ्ते लोगों से मिलाया, उन्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की और उन्हें थोड़ा समझ आया और उन्होंने फाइनली अपनी कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी. और आज जो है 5 शहरों में 25,000 गाड़ियाँ हैं जो कि येंगो के नाम से चलती हैं और येंगो हमला है पाकिस्तान. ये जो इम्पैक्ट है हमें लगता है कि मतलब एक ड्यूटी है जो हम थोड़ी बहुत फुलफिल कर रहे हैं. येंगो एक ज़्यादा पब्लिक कंज्यूमर ब्रांड है तो लोगों को पता है. इसके अलावा यूडेसिटी, सऊदी पाक टेक हाउस, सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी डेलीगेशन जो लास्ट ईयर आया था, एक मलेशियन कंपनी थी रीस्किल्स, उनका पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने MOU कराया कि वो 1 मिलियन लोगों को IT स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे. और ऐसी कई और स्टोरी हैं. पाकिस्तान ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी, BSV एसोसिएशन, बाइनेंस ने पहली दफ़ा फ्यूचर फेस्ट 2022 में एक इवेंट पे अपना लोगो लगाया था कि अच्छा ठीक है यार हम पब्लिकली आना चाहते हैं. तो हमने क्रिप्टो इंडस्ट्री की बहुत सपोर्ट की है. और टाइम एंड अगेन वीव सीन के वो जो हम डॉट्स कनेक्ट करते रहते हैं उसका बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है पाकिस्तान में, जो कि शायद आपको या हमें फील नहीं होता, नज़र नहीं आता. शायद हम सोसाइटी के उस तबके में से नहीं हैं जहाँ हमारी लाइफ पे सिग्निफिकेंट फ़र्क आए कुछ चीज़ों से. लेकिन ये कि इन सारी चीज़ों से, येंगो के होने से, गूगल क्लाउड के आने से, लोगों के वीज़ा आसान होने से बड़ा माशरे में तब्दीली आती है. बड़े लोगों के लिए डोर्स ओपन होते हैं. Exactly. Talking about Future Fest, is Future Fest the biggest tech conference in Pakistan? Like, what do you feel about it? देखिए, by definition, it is the biggest event in Pakistan in any industry. And I will justify this. देखिए, it's not just about footfall. मतलब धरनों पे आ जाते हैं 2 लाख लोग. वो टेक मतलब वो कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो एक्सपो नहीं होता. So you have to look at the metrics. हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, हमारा फुटफॉल, हमारे 300 स्पीकर, हमारे कई 100 एग्जिबिटर्स, अच्छा हमारी राउंड टेबल्स. सो हमारे इवेंट की एक्टिविटीज़ की जो एक्सपेंशन है प्लस जो फुटफॉल है, जब उसको कंबाइन करते हैं तो तब हम क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हम बिगेस्ट हैं, हम लार्जेस्ट हैं. हाँ शायद कल कोई इधर जो है ना स्टेडियम में मैच कराए तो वहाँ 3 लाख बंदा आ जाए, तो बंदे इकट्ठे करना तो कोई काम ही नहीं है ना. हम इस चीज़ में प्राउड हैं कि हम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कराते हैं, हम इंगेज बहुत ज़्यादा लोगों को करते हैं. हमारी कम्युनिटी पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हैं. कौन सा ऐसा इवेंट है जिस पे पाकिस्तान की पूरी टेक्नोलॉजी कम्युनिटी आती है, वेदर दैट इज़ फ्रीलांसर्स और इन्फ्लुएंसर्स और IT एसोसिएशंस और बैंक्स और वटेवर एंड वटेवर एंड वटेवर. और अब तो वो भी नहीं, मतलब म्यूज़िक आता है, जर्नलिज्म, मीडिया, एग्रीकल्चर, हमने कोई इंडस्ट्री नहीं छोड़ी. हमारा ये बिलीफ है कि पाकिस्तान का फ्यूचर टेक्नोलॉजी में है और टेक्नोलॉजी अक्रॉस all the industries, across all the different domains that are available. So इसलिए हम सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं. कोई और इवेंट नहीं करता. हम आज ये क्लेम करते हैं और अगर कोई और करता है तो 100 बिस्मिल्लाह आप करें, सारों को सक्सेस मिलनी चाहिए. हमारा एक विजन था, हमारा एक मिशन है, हम उस पर लगे हुए हैं. हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हम सबको सपोर्ट करते हैं. अभी जितने लाहौर में इवेंट हो रहे हैं सारों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और आई थिंक मिल के ही ग्रोथ हो सकती है. और जब कोई बंदा एक दरवाज़ा खोलता है तो उससे क्या होता है कि बाकियों के लिए आसान हो जाता है ना. आपको पता है कि एक रास्ता बन गया तो वहाँ चलना आसान है. तो हमसे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट हो सकता है. हमने खुद नहीं सोचा था इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बड़ा हो गया तो अब और लोग भी सोचते हैं कि हाँ यार बड़ा इवेंट हो सकता है. तो आई थिंक दैट इज़ द सक्सेस, दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रिएट एन इकोसिस्टम, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन. कि ठीक है हम सिर्फ बड़े नहीं हैं, हमने क्योंकि एक इवेंट किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की परसेप्शन बेहतर हुई है, जिसकी वजह से बाकियों को भी फ़ायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है ग्रो कर रहा है. तो आई थिंक वो एक सक्सेस है.
جو کہ اگین ہم صرف اپنا کام کریں اور ایک ڈیوٹی کریں اور اس کا سوشل امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, تو بس ہم شکر گزار ہیں اللہ کے. How bigger it is, like as you said, that your passion became to bring money at your home, right? Yeah. That your passion converted into a monetary side. Yeah. How blessing it is for somebody کہ جس کا شوق جو ہے وہ ذریعہ معاش میں کنورٹ ہو جائے, and how satisfying it is, because I see a lot of examples these days, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں تو it's too normal these days, Yeah. کہ people keep on struggling with their passion and they just need to do their 9 to 5 job, Yeah. they tend to do at the office work, they're not following their passion that way. So is it a blessing? I mean, like that is surely a blessing, I mean, like that is a happy case at all sorts. But if somebody is doing a 9 to 5 job and his passion is is to do paintings, right, or to collaborate with the people, do you feel like a person should align his passion according to what he does, or should follow the passion at every cost? Like, what do you feel about this case? سو اس کا جواب دیتے ہوئے میں یہ بھی اپنے مائنڈ میں یہاں رکھنا چاہوں گا کہ آبویسلی a lot of times in your life آپ کے حالات نہیں ہوتے کہ آپ پیشن فالو کریں, اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی ایشو ہے. ایٹ ون پوائنٹ جب میں نے بھی اپنی انٹرپرینریل جرنی شروع کی, سو آئی ڈیڈ ای کامرس اینڈ آئی ڈیڈ واٹ واز میکنگ منی, اینڈ دین لیٹر ان مائی لائف آئی فگرڈ آؤٹ اوکے یار ایونٹ کرانے میں مزہ آتا ہے, اور اس میں شروع میں پیسے نہیں بن رہے تھے, لیکن نہیں بھی بن رہے تھے تو کیونکہ چلیں ٹھیک ہے میری فیملی کے پاس تھے یا میں نے کچھ کمائے تھے تو میں افورڈ کر سکتا تھا وہ پیریڈ, اور میں نے انویسٹ کیا اپنے پیشن پہ. بٹ زیادہ تر لوگوں کے لیے حالات اس طرح نہیں ہوتے, اور اس میں جو جرنی ہے دیٹ از کہ اگر تو دیکھیں ہمارا لائیولیہوڈ کا مسئلہ ہے, سو یو ڈو وٹ ایور ٹو میک اینڈز میٹ, رائٹ, یو ڈو وٹ ایور ٹو میک اینڈ میٹ, یو ڈو اے جاب, یو ڈو جو بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اس ٹائم سروائیول ہے, آپ سروائیول موڈ میں. لیکن آپ ہمیشہ سروائیول موڈ میں نہ رہیں, آپ ٹارگیٹ رکھیں کہ یار اس سے نا اسکیپ کرنا ہے, اس سے نکلنا ہے, اور وہ جو پیشن ہے نا وہ آپ کی ہوپ ہوگا, تو اس پیشن کی ہوپ میں آپ سروائیول موڈ میں بھی اچھا کام کر لیں گے. اور جب آپ نکلیں اور اپنے پیشن میں آئیں تو وہ جو آپ نے وہاں محنت کرنا سیکھا ہوگا زبردستی والی, وہ آپ یہاں کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ ابھی تو آپ کسی کے لیے محنت کرے تھے. جب آپ اپنے شوق کے لیے کریں گے, اپنی خواہش کے لیے کریں گے, اپنے ویژن کے لیے کریں گے, تو جو لوگ کسی کے ویژن کے لیے پوری زندگیاں ایک کمپنی میں کام کر لیتے ہیں, کسی دن وہ اپنی کمپنی بنا کے دیکھیں وہ آؤٹ پرفارم کریں گے. اور آئی تھنک فار می it was also somewhat similar journey. Yeah, that's what my next question was. Like, have you yourself experienced it? Like, one way or the other, you had to do some odd stuff to meet like your passion into this level. So شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے علی ایکسپریس سے کچھ چیزیں منگائیں, یہاں بیچیں. اس ٹائم کیمو تھا, دراز نیا نیا آیا تھا, اور میں ای کامرس کر رہا تھا, اور ہر ٹائم بندے نے شوق ڈسکور بھی نہیں کیے ہوئے, تو صحیح تھا, اس سے پیسے بن رہے تھے. بٹ ایٹ دی اینڈ جب سال 1.5 سال بعد میں ایونٹس والی گیم میں آیا, تو میں نے ایسے ہی پہلا اسٹارٹ اپ لینڈ کا ایونٹ ہوسٹ کیا. تو پھر میں نے سوچا کہ یار اس والے کام میں مزہ آ رہا ہے, اس کام میں مزہ نہیں آ رہا تھا, تو اس لیے آپ کو ڈفرینٹ کام بھی ٹرائی کرنے چاہیے نا, کیا پتا کسی اور کام میں زیادہ مزہ آئے. اور پھر اس مومنٹ پہ سوچ آئی کہ یار کاش اس کام سے پیسے بنتے ہوتے, تو پھر یہی کرنا چاہیے تھا. اور تھوڑا سا اور سوچا تو پتہ لگا بنتے ہیں پیسے, مطلب یہاں کسی نے بنائے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہاں کسی نے کمرشلائز نہیں کیا. اور ایون اگر میں اس کو تھوڑا فاسٹ فارورڈ کروں کہ آج اگر ایونٹ ایز این ایونٹ ہم بہت سکسیزفل ہیں, یا ایز این ایونٹ مینجمنٹ ہم ایک اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے, سو وہ صرف اس لیے بیکاز وی ڈو ناٹ کم فرام این ایونٹ بیک گراؤنڈ. وی اسٹڈیڈ ہاؤ یو آرگنائز این ایونٹ, وی اسٹڈیڈ ہاؤ یو ڈو پارٹنرشپس, کہ اسپانسرشپس کیسے آتی ہیں, اسپانسرشپ ڈلیور کیسے ہوتی ہیں, آپ انٹرنیشنل اسپیکرس کو کیسے انوائٹ کرتے ہیں, کیا ویلیو پروپوزیشن ہوتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے کیونکہ ہمیں یہ نہیں کرنی آتی تھی, اور ہم نے سیکھی. تو جب ہم نے سیکھی تو پتہ لگا کہ یار بہتر ہو سکتی ہیں. آئی تھنک کہ پاکستان میں جو بہت جگہوں پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا, وہ تو پاکستان میں نہیں ہوتا, ایسا تو پاکستان میں نہیں ہوتا, تو بھی پاکستان میں بھی آپ نے ہم نے بنایا ہے نا, ہم بہتر بنائیں گے, نیا والا ہم اچھا بنائیں گے تھوڑا. تو اور سب کچھ ہوتا ہے, اگر دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی, اور نیچر آف ایگزسٹنس تو ایک جیسی ہے. ایگزیکٹلی, مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں بہتر ہو سکتی ہے. ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں, دیکھیں کسی نے 10 لوگ لگا کے ایک پرابلم سالو کی نا, ہم 1000 لگا کے سالو کریں گے, ہم زیادہ بہتر سالو کریں گے. تو ہم کوشش تو کریں. ہمارا یہ خواب ہے کہ دیکھیں یہ فیوچر فیسٹ پاکستان سے شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم اسے دنیا کا فیوچر فیسٹ بنائیں گے. پوری دنیا آیا کرے گی لاہور, اور وہ کہے گی کہ ہاں یار ہم فیوچر پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں فیوچر کی گفتگو نا ہمارے جیسے ملکوں میں ہی ہوگی, وہ ویسٹ میں نہیں ہوگی. وہاں پر اب سیچوریشن آ چکی ہے. اب جو نئی دنیا بن رہی ہے وہ ایسٹ سے بن رہی ہے. ہمارے لوگ آن لائن جا رہے ہیں, ہماری تو آدھی پاپولیشن کے پاس ابھی بھی انٹرنیٹ نہیں ہے. جب انٹرنیٹ آئے گا تو تب وہ کیا کریں گے, یہ فیوچر ہے. اور اس فیوچر میں ہم انویسٹ کریں,
اور بہت سے اور برانڈس بھی انویسٹ کریں ہیں, بہت سے لوگ اس ویژن کو بلیو کرتے ہیں. اگر سسٹم بلیو نہیں بھی کرتا تو کیا مطلب کیا فرق پڑتا ہے, پہلے بھی تو کام عوام نے خود ہی کیا ہے, تو اب بھی کر لے خود. Yeah, we are at the beginning stage. So my next question should be from the one that you said. We are at the beginning stage at most of the things, like most of the things you can say. So does it backfire too sometimes? Because وہاں پہ کانفرنس کرنا جہاں پہ لوگوں کو آلریڈی اویئرنیس ہے, جہاں پہ لوگ ٹیک سے افیلیٹڈ ہیں, جہاں پہ ایسوسیٹیڈ ہیں, جہاں پہ کنیکٹڈ ہیں, جہاں پہ ان کو کنیکشنس کی ویلیو پتہ ہے, جہاں پہ انہیں نیٹ ورکنگ کی ویلیو پتہ ہے, جہاں پہ انہیں اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا آتا ہے, وہاں پہ اٹ کوڈ ہیو بین اے لٹل ایزیئر, یو نو. اینڈ جہاں پہ آپ کو پہلے لوگوں کو یو نیڈ ٹو اسپریڈ دی اویئرنیس, you need to bring a quality stuff on table and let them know like what quality it brings, because ہمارے پاس یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی میں, یہاں پہ کلچر پہ we don't identify the quality that much, and we are too much scattered in terms of identifying what brings value to us and what doesn't bring value to us, right? تو آپ کے لیے پہلے یہاں پہ اویئرنیس لے کے آنا اور پھر اس اویئرنیس کو کیش ان کرنا, and then cash in کرنے کے بعد grow big. So you need to maybe start 2 steps back out of it. So is it challenging a bit, or یا پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار ہاں وہاں پہ it could have been a lot easier? A bit تو نہیں, it's very challenging. اسی لیے ہم نے اپنے سلوگن کو بھی چیلنج ایکسیپٹڈ کر دیا کہ مطلب آپ جو مرضی کر دیں, there are so many extra challenges in Pakistan, and I will term it کہ it's extra effort, right? It is کہ یار آپ ایک سیدھا سیدھا کام کر رہے ہیں, تو کیوں ہم اتنی ایکسٹرا ایفرٹ ڈال دیتے ہیں بیچ میں کہ یار مطلب اتنی بیوروکریسی اور اتنے پروسیسز اور اتنے کلچرل ایشوز جو ہیں وہ یہاں پر ہی ہیں. مطلب ہم نے ایک ایونٹ کیا, ہمارا ہمسایہ آ گیا, اس نے کہا جی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہم جو بھی کریں ہمارا رائٹ ہے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہے ہم, ٹھیک ہے, تو صرف چلو ٹھیک ہے تم آ گئے ہو تو تمہیں رائٹ ہے تو تم کر لو جو لیگلی تم کر سکتے ہو, اور کچھ بھی نہیں ہوا, رائٹ. سو دا پرابلم از کہ یہ یہاں نہیں ہے, یہ ہم نے ہزاروں ایشوز فیس کیے ہیں اور سارے کرتے ہیں. سارے بزنسز کو پاکستان میں جتنے ایشوز ہیں, چاہے وہ سسٹمس چاہے کلچرل ہوں, دیٹ از آل ایکسٹرا ایفرٹ. اف وی ریموو دیٹ challenges, if we bypass those challenges, ہماری اکانومی بہت فاسٹ گرو کر جائے گی. آج بھی ریڈ ٹیپ کی وجہ سے ہزاروں چیزیں ہیں جو ان پروسیس ہیں, جو چل ہی نہیں رہی, جو آ نہیں رہی. کئی انویسٹرز ہیں جو واپس چلے گئے ہیں. ہمارے والے کام میں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ہم جا کے ملک کی ایک مثبت امیج پریزنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں جی کیا بات ہے پاکستانی ٹیلنٹ کی, تو دیکھیں سلیکن ویلی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, کمپنیوں میں ہمیں دنیا میں جہاں ہم گئے ہم نے کمال کیا, تو آپ پاکستان آ جائیں. اور لوگ آ جاتے ہیں, مطلب لوگ بیچارے ذرا مان جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آؤ. اور جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو انہیں 1 2 3 4 کوئی ایسے ایکسپیرینسز آتے ہیں جس پہ جو ہمارا ساری محنت ہے نا وہ زیرو نہیں ہوتی, وہ نیگیٹو میں جاتی ہے. اور سو ہمارا ابھی بھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو پروموٹ اے کنٹری where there is like a lot of other stuff going on that is beyond our control, right? That is not promoting the country, that is actually giving a very negative image of the country. So and my request in this to the system or whoever or whatever is کہ ہم یہ ختم کرتے ہیں, مطلب ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے ترقی کے لیے. اس ملک میں اس یوتھ کو کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے, صرف ہمیں یہ چاہیے کہ جو مسئلے کریٹ کیے ہوئے یار وہ تو ختم کر دو نا, مطلب وہ تو ریموو کریں. وہ تو ہم نے کوئی سائن اپ نہیں کیا نا ان پرابلمس کے لیے, ہم سے تو آپ نے کوئی آپٹ ان بھی نہیں لیا, تو آپ نے فری میں ہمیں پرابلمس دے دیے. ہمیں وہ پرابلمس نہیں چاہیے, ہم ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں, ہم آپ سے علیحدہ بنیں گے. اور یہی فیوچر فیسٹ کی فلاسفی ہے. اسی لیے نہ ہم گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتے ہیں, نہ کبھی لیں گے, نہ ہم سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں جس طرح باقی لوگ چلتے ہیں, جس طرح ساروں نے ادھر گیم سیٹ کی ہوئی ہیں, اور نہ ہم کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ریزن ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کامیاب ہے, کیونکہ وہ سیف گارڈڈ ہے پاکستان کے لوکل ایشوز سے. کہ آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ نے ایک سافٹ ویئر کمپنی بنا لی ہے, آپ کو کوئی لائسنس تو نہیں لینا پڑا. ادھر فیکٹری لگا کے دیکھیں, آپ کو 400 لائسنس لینے پڑتے ہیں, 600 لوگ رشوت لینے آ جاتے ہیں, وہ چلتی ہے تو 4 ادارے اور آ جاتے ہیں. تو اسی لیے تو اس ملک میں کوئی کاروبار کرتا نہیں ہے, اور جو کرتے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جو ہمیں بھی بہت آتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وی آر دی جنریشن that is going to resolve these issues, that is going to create a new system away from these issues. اور اس نیو سسٹم میں دنیا انویسٹ کرنا چاہتی ہے, اس نیو سسٹم سے دنیا انگیج کرنا چاہتی ہے. دنیا فیوچر فیسٹ پہ اس لیے آتی ہے کیونکہ فیوچر فیسٹ ایک ایسا فیس پاکستان کا ریپرزینٹ کرتی ہے جو کہ پروگریسو ہے, جو کہ ویلکمنگ ہے, جو کہ شاید پاکستان کا ٹرو فیس بھی ہے, لیکن ہم اس کو ایمپلیفائی نہیں کر رہے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور ہمیں صرف اس پہ اور انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جتنی ہماری یوتھ ہے, جتنا اچھا کام ہو رہا ہے, سب کچھ ملک میں صحیح ہو جائے گا, صرف یہ کہ ہم ان کو کام کرنے دیں.
Had you been a part of any sort of a deal? एक VC और founder की जो the deals are very tricky ones. मैं तो उसे ऐसे ही कहता हूँ कि जिस तरह वो एक रिश्ते की deal is a very tricky, right? हम इन्वेस्ट करा मतलब हम कनेक्ट करा देते हैं लेकिन ये कि हम फाइनेंशियल्स का पार्ट नहीं होते, हमारा रोल कनेक्ट कराना है. But still, I mean, like if you're bridging them together, you're connecting them together, it still, somehow comes up with the responsibility up to a certain extent, and that keeps the image alive. That's what So you said. so So has that happened a lot as well with the Pakistan? Because हम यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ norms shaky हैं, we know that. I mean, like there is, देखिए एक चीज होती है, hope is a thing that we should already, we always should praise, right? But एक logical facts होते हैं, जो एक existence होती है, we should admire the logical facts, we should accept them one way or the other, right? So पाकिस्तान में रहते हुए वो थोड़े से norms shaky हैं यहाँ पे हमारी society में, culture में, and this is the thing that we need to improve, right? That's why we are discussing it out. It's not like demoralizing the people कि यार मतलब मैंने कुछ बुरा कह दिया है पाकिस्तान. That's the thing that we just need to accept and improve ourselves, right? तो यहाँ पे कुछ थोड़े से shaky हैं in our culture, in our society. So doesn't it create, a more challenge for you to, being the connector together, and then, you are trying out to be 10x, and you end up being at minus 5x, right? So that is the point. So that's a good point. देखिए उसमें how you cope up with this, like that is the situation, because I know it might have happened to you more often than not, because it happens. So उसमें जो आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि माशरे में ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, हम उसमें ये रोल प्ले करते हैं, और हम जो करते आए हैं कि हम आउटसाइड वर्ल्ड को इससे शेल्टर करते हैं. जो इन्वेस्टर आते हैं, जो कंपनीज आती हैं, हम कोशिश करते हैं कि यार चलें हम ये लोकल प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं, उनको हम एक ज़्यादा प्रोफेशनल इमेज दे देते हैं. और स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक मोर एंड मोर पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये जो हमारी सर्टन इश्यूज़ हैं, ये अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी, माशरे के लेवल पे बेहतर नहीं करेंगे तो हम दुनिया के साथ कंपेटिटिव नहीं रह सकते. जिस तरह प्रोफेशनलिज्म का एक मसला है, वक्त पे आने का एक मसला है, तो जितने लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं, आईटी में काम करते हैं, उनके मैनर्स डिफरेंट हैं. जो नॉर्मल सोसाइटी में काम करते हैं उनके स्टैंडर्ड डिफरेंट हैं. सो आई थिंक इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. If the demand demands that you be professional, we will become professional. We will learn professionalism. We always do. All the Pakistanis who go outside. तो हमारा जो हमें लगता है इसमें सोल्यूशन है वो ये कि आप पाकिस्तान को और ग्लोबल करें और कनेक्ट करें. ठीक है, 4 बैड एक्सपीरियंसेस होंगे, 3 लोग आएंगे, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे. एक नेचुरल फिल्टर है, जो अच्छे लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे. ठीक है, शायद थोड़ी लोगों को अच्छा ना लगे, बट ये एक प्रोसेस है. जब हम इस प्रोसेस से कभी निकलेंगे तो तब एक बेहतर माशरा, एक बेहतर एक्सपीरियंस पाकिस्तान का एग्जिस्ट होगा. और बहुत से लोग हैं जो ये बेहतर पाकिस्तान एक्सपीरियंस ऑलरेडी बना रहे हैं, सिर्फ उनको इकट्ठा करके चलने की ज़रूरत है, जो कि अगेन इज़ वन ऑफ द गोल बिहाइंड आवर एफर्ट्स. कि हमें लगता है कि सिर्फ सारे लोगों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो खुद ही काम चला लेंगे. Considering like the topics that we discuss here at Talk That Matters, to engage, to let our audience know, like this is the content that you should, perceive and you should learn more about, right? So one question is that, like, what is the career of the, the connector or, the networking guy over here? I mean, like, is there a lot of room? Is there a lot of struggle? Because you are the one that you have just pursued a career in this dimension, right? So I love asking this question from the person who has already done that, right? You have already done that, and you have done, you have done it quite remarkably well, right? Thank you so much. What is, there in this field for the new young individuals who think themselves being the connector, who think themselves being, the networking guy? Because networking is also a piece of puzzle. I mean, like, we know that if somebody is doing a networking for us, if somebody is connecting us with somebody, so that is the piece of puzzle we all require. ये हम सबको जरूरत है इसकी. तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हमारे मसला यहाँ पे ये है कि हमारी यूथ, हमारे यंग टैलेंट, दे डोंट टेंड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. दे फील लाइक दोज कन्वेंशनल जॉब्स एग्जिस्ट. बैंक में जॉब है, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब है, डेवलपमेंट है, दे डोंट थिंक लाइक न्यू जॉब्स डू एग्जिस्ट. कि आप एक चीज़, एक प्रोसेस को देख रहे हैं, उसके अंदर आप लूप होल आइडेंटिफाई करके आप कहें कि यार यहाँ पे मैं फिट इन होता हूँ. तो वी डोंट टेंड टू थिंक दैट वे अराउंड. So you come up with that sort of, a dimension that you have explored in your life. Do you feel like, is there a future for a person who can, communicate well, who can be confident, who can close the deals, who can be a part of negotiations, who can just, close things up altogether? So is there a future for him, or what do you say about it? Or is it very tough? So मैं इसका जवाब ये दूंगा कि
سو میرے مینٹور نا یوسف حسین جو سی او تھے اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ کے ایک دور میں, تو ایک آن لائن سیشن چل رہا تھا 4th انڈسٹریل ریولوشن پہ, میں سن رہا تھا اپنے فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, ساری انڈسٹریز چلے جائیں گی. ہاں کچھ چیزیں رہیں گی دنیا میں, جو چیزیں رہیں گی اس میں ایک چیز ہے کہ جو ہیومن ڈیلنگ ہے, جو کہ پیپل اسکلز ہے, رائٹ. کیونکہ جو سب کچھ ہو جائے پھر بھی انسانوں نے انسانوں سے ڈیل کرنا ہے, انڈسٹریاں بدلتی رہیں گی. تو اس مومنٹ پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا اگر 4th انڈسٹریل ریولوشن آ رہی ہے تو پھر ٹیکنیکل کام تو آپ سارے کر ہی لیں گے, میں پیپل اسکل پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ انکریزنگلی جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں آپ کسی انڈسٹری میں چلے جائیں, آپ کسی ڈومین میں چلے جائیں, آپ کو بیسیکلی لوگ چاہیے جو چیزوں کو سمجھیں, جو کنیکٹ کرائیں, جو کہ شاید خود ٹیکنیکل نہ ہو بٹ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اچھا یار آپس میں کس طرح چیزیں چلتی ہیں, بزنسز کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. تو ایک جو کنیکٹر کا رول ہے وہ پاکستان جیسے معاشرے میں اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا کام ویٹنگ کرنا بھی ہے. دیکھیں میرا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جس سے ملاؤں اس پہ ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے. تو اگر ہم کسی غلط بندے کو ملا دیں تو ہمارا امپریشن بھی خراب ہوگا, ایکسپیرینس بھی خراب ہوگا. تو پاکستان جیسے معاشرے میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وی ہیو اے لاٹ آف پیپل who may not share the same values that we do. So how do you figure out کہ یار اچھا کس طرح کے بندے کو کس طرح کے بندے سے کنیکٹ کرانا ہے, ناٹ جسٹ بیسڈ آن پروفیشنل اسکل بٹ آلسو بیسڈ آن کہ یار اس کا ورک ایتھک کیا ہے, اس کا ورک ایتھک کیا ہے, یہ بات کس طرح کرتا ہے, یہ بات کس طرح کرتا ہے, یہ کیا آفر کر رہا ہے, یہ کیا سننا چاہتا ہے. اور وہ تو آج جو سمجھے کہ وہ اس ڈومین میں آنا چاہتا ہے, آئی تھنک اٹس اے لولی بزنس. آئی تھنک دیر از سو مچ روم, دیر از سو مچ ویلیو دیٹ از کریٹڈ فرام دس. اور فیس بک بھی کیا ہے, اٹس جسٹ کنیکٹنگ پیپل, آل آف دیز نیٹورکس آر کنیکٹنگ پیپل. When you are an individual doing this, you just bring in the human experience. But essentially, this is the core of what humanity is. It is connecting people. Moving towards wrapping things up, there is one main question that I want to ask. Like people think like, you are sitting at the fancy destination and you have no problems in your life, it's going all smooth. So did there any particular event came in your life that you felt like that was way too tough, it just really, put you on the floor and it was too tough to rise back up, but you did rise back up. We know that you did rise back up, and that's what the most of the, leaders and influencing personalities do, right? So was there any particular event in your life you felt like it was the hardest, I would say? Very, very good question. I think so obviously جو پہلا فیوچر فیسٹ تھا ہم نے بہت بڑا کیا, ہمارے کریئر کی بڑی پیک تھی. اس میں جو مسئلے مسائل ہوئے, مطلب کافی سیریس ایشوز بن گیا. وہ ایک پی آر کا بھی کہ ہم نے 4 سال اتنا اچھا کام کیا, ایک ایونٹ کے پیچھے لوگوں نے کہا جی یہ ہے وہ ہے, اور ہم نے ریکور کر لیا. لیکن میں اس سوال کا نا جواب تھوڑا ڈفرینٹلی دینا چاہوں گا. آئی تھنک کہ ہر بندہ آتا ہے اور وہ کوئی بتا دیتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں یہ پروجیکٹ کیا تھا اور وہ ایسے ہوا, اور وہ گلیمرس سی اسٹوری فیلئر کی ہوتی ہے یا چیلنجز کی ہوتی ہے. بٹ چیلنجز آپ کو ہر دن آتے ہیں, ہم ہر روز لڑ رہے ہوتے ہیں, ہر روز چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں یار یہ ایسے اس کو اس سے کر لیں گے, گاڑی کہیں لگ گئی, اور کہیں پہ آپ نے پلان کیا وہ چیز نہیں پوری ہوئی. تو اٹس ناٹ کہ لائک پیپل اونلی سی دی اینڈ پروڈکٹ, رائٹ, اینڈ پیپل ڈونٹ سی دا پروسیس, رائٹ. سو پروسیس میں ہمیشا فیلئرز آتے ہیں, پروسیس ہے ہی فیلئرز. اینڈ پہ جو فیوچر فیسٹ آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے جتنے مسئلے ہم نے سالو کیے ہوتے ہیں, جتنے ایشوز آتے ہیں, جتنے ابھی مسئلے چل رہے ہیں, جتنی چیزیں ہم نے مینیج کرنی ہیں ٹو کریٹ دیٹ ایکسپیرئنس فار اے لاٹ آف پیپل ٹو بینیفٹ, وہ اگر ہم لوگوں سے شیئر کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کا سارا گلیمر ختم ہو جائے گا. لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی گلیمرس جاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ شیئر کریں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ شیئر کریں کہ like this is just another job and you can do it also and anyone can do this. کہ کوئی بھی آج اٹھے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے یار میں ہر روز جو ہے نا جو بھی مسئلے آئیں گے ان کو حل کروں گا اور ڈیلی پرسسٹنٹ رہوں گا. تو کرتے 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 آپ بھی فیوچر فیسٹ بنا سکتے ہیں, آپ بھی ایجاد لیبس بنا سکتے ہیں, کوئی بھی بنا سکتا ہے, کوئی بھی کچھ بھی بنا سکتا ہے. صرف یہ کہ آپ نے پرسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے اور آپ نے مسئلوں سے لڑنا ہوتا ہے, اور اس میں مسئلے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, مسئلے ہوتے ہیں. But any particular event that you felt like it was the hardest? So فیوچر فیسٹ اسلام آباد والا جو ہے, جو اس میں جب سارے مسئلے ہوئے, جب لوگوں نے کہا فائر فیسٹیول ہے, آئی ڈونٹ نو ہم نے بات کی کہ نہیں, سو لوگوں نے کہا وی ور ویری کام ان مینیجنگ دیٹ.
why we were calm is like for us it is another issue. So we've managed so many challenges کہ ہمارے لیے وہ بھی ایک چیلنج ہے. کوئی چیلنج بڑا چھوٹا نہیں ہوتا نا, آپ نے مینیج ہی کرنا ہے نا, تو بس مینیج کر لیں گے. وہ 100 کروڑ کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو, وہ کوئی ایک بندے سے ہو یا ہزاروں لوگوں سے ہو, مسئلے تو مسئلے ہوتے ہیں. تو اسلام آباد والا ایونٹ آئی وڈ سے کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ اتنا بڑا ایشو بنے گا, کیونکہ شاید اتنا بڑا تھا نہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ویسے ہی گرجز تھے, بہت ایشوز تھے, ان کو ایک موقع مل گیا. ہمیں تو کیچڑ اچھالنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے. مطلب ہم نے تو ملالہ کو بھی معاف نہیں کیا, اور ہم تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے, لوگوں نے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا. تو اس پہ ایک لائف کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ شاید اس مومنٹ تک مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک ہے یار, ہم ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بٹ پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, ہم لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے. آپ اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. آپ اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کام آپ کریں وہ میننگ کریٹ کرتا ہے. کیونکہ کبھی بھی کوئی پوائنٹ ہوگا, لوگ ٹویٹر پہ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار یہ تو چول لوگ ہیں اور یہ فضول ہیں اور یہ فراڈ کرتے ہیں. تو اس مومنٹ پہ اگر آپ اس چیز پہ بینک کر رہے ہیں تو وہ کوئی اتنی اسٹیبل فاؤنڈیشن نہیں ہے. اسٹیبل فاؤنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیوز, اپنے ویژن کے لیے کام کرتے ہیں, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. Any simple strategy you use to handle the criticism? You are a lot in the market, you are a lot in the, the face, you are a lot being the face of the public. ایڈریس نہ کریں, اگنور کریں لوگوں کو. جتنی آپ انہیں عزت دیں گے, بند کر کے بس سائڈ پہ کر دیں. مطلب That's the vision that I just جو بیٹھا آپ کو کرٹیسائز کرے. مجھے اتنے دوست ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فلانی جگہ بیٹھے تھے, وہاں آپ کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا شکر ہے اللہ کا, لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنا دن چھوڑ کے, اپنے کام چھوڑ کے وہ ہمیں ڈسکس کرتے ہیں, ہمارا کرٹیسزم کرتے ہیں. جو لوگ آپ کے خلاف لابیز کرتے ہیں, آپ تو شکر ادا کریں. آج کے دور میں کس کے پاس ٹائم ہے؟ دوستوں کے پاس ٹائم نہیں دوستوں کو ملنے کا. میں تو دشمنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بیٹھ کے سوچتے ہیں ہمارے بارے میں, ہمیں لمبی عمر دے رہے ہیں. تو وہ تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ 4 لوگ جو ہے نا. اور دوسرا ہے کہ جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے خلاف نہ ہو؟ اگر آپ کے خلاف کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کے راستے پہ You're doing something wrong. You're doing something wrong. One last question to wrap it up. جی. Any best advice you find out with any person in your surrounding, like any person, any friend, any person in your surrounding, you said that this is the thing, and then you said like in the next moment, yeah, that was something that I really need to focus at, and that was the top advice that you've got from somebody. I think one of my friend, I don't know NIC فیصل آباد میں بھی ان کا رول ہے کہ نہیں, مرتضیٰ زیدی کا ان کا ہی ہے NIC فیصل آباد. ہاں, سو مرتضیٰ سے میں بہت جلدی اپنی لائف میں ملا اور انہوں نے ایک بات کی کہ جو نیٹ ورک ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے, یہ اوور نائٹ نہیں بنتا. اٹس اٹس اے کنسسٹنٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہ یو گو اراؤنڈ, پیپل سی یو and you do one thing and you do another thing and you're here and you're there. تو آج مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایڈوائس ہے میں نے فالو اسی ٹائم کر لی تھی, لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ تھی. مجھے اب پتہ ہے کہ اب ہمیں زیادہ تر کام کرنے بھی نہیں پڑتے, ہم اتنی دیر سے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ جو نیٹ ورک میں انویسٹمنٹ والی انہوں نے بات کی تھی وہ لائک دیٹ کین 100x یور امپیکٹ, رائٹ, کہ یو آر ان دس فار دا لانگ رن. ایوری ون از لائک لائف لانگ ٹرم ہے نا, تو شارٹ ٹرم ریلیشن کیوں بنائیں؟ ہم لانگ ٹرم بنائیں گے. آج ملیں آپ سے, پھر ملیں گے, پھر کبھی اور ملیں گے. That is something I think a little bit of a different thing that I just heard, like treating your meeting people, consider it as an investment, right? Yeah, and that is going to return you up with a your network is your net worth. Yeah, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. تو یہ آئی تھنک بیسٹ ایڈوائس ہے کیونکہ ہماری نیٹورکنگ سے ریلیٹڈ گفتگو چل رہی ہے. Yeah, it had been that way because you are the king of it, and تھوڑی کوشش کرتے ہیں. Yes, thank you very much, and thank you for sparing up the time, and it was really an insightful, and I think it is a lot to learn. I mean, like a lot to learn and grab out from the individuals, and that is the purpose of the talk that matters. Grabbing out the right appropriate things from the people who have already done it. And those who have already done it, they know all the ifs and buts, and sharing out their experiences, and that is where we can just learn and grow together. So thank you very much for sparing your time. It's my honor to join. Inshallah, we'll have another session very soon. Inshallah. And we'll take it to the next level very soon that way. Inshallah. Thank you.